بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملک کی سیاست میں تو بہت زیادہ گرما گرمی ہے. ARY نیوز اب تک جو ہے وہ بندش کا شکار ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ان سب سے زیادہ اہم جو موضوع ہے، ذرا پروگرام کا آغاز ہم اس سے کر لیں، وہ یہ کہ ابھی جب میں اور آپ بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، میں اس ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں بہت آئی ہوپ آرام سے اس کو سن رہے ہوں گے، تب ہمارے ہی ملک کے کچھ سو نہیں، کچھ ہزار نہیں، بلکہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ ایک بہت ہی مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کی زندگی تو ویسے ہی مشکل ہے مہنگائی کی وجہ سے اور وہ سارے معاملات، لیکن ایک قدرتی آفت کی وجہ سے ہمارے اپنے ہم وطن ہیں جو کہ ایک بہت ہی مشکل اور ناقابل یقین حالات میں زندگی اس وقت گزار رہے ہیں. مجھے کہہ لینے دیجئے، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ان سب کے مسائل اس انداز سے ہرگز بھی اجاگر بھی نہیں ہو رہے جس انداز سے اجاگر کیے جانے کا حق ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو سارے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اگلے کچھ لمحات میں دیکھیں گے، یہ میرے اور آپ کے گھروں سے کچھ سو یا کچھ ہزار کلومیٹر اسی حدود کے اندر، جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں. مائیں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ اپنے مویشیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے اثاثوں کے حوالے سے پریشان ہیں، معمولات زندگی کے حوالے سے پریشان ہیں. بچوں کے تو وہ مناظر ہیں کہ جو اولاد والے زیادہ سمجھ سکیں گے کہ اگر انسان ایک لمحے کو اپنی اولاد کو یہاں رکھ کر سوچے تو انسان کی روح کانپ جائے. ابتداً تو یہ درخواست میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہوں، چاہے اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہوں، چاہے کسی بھی طور پر اس میں ہیلپ کر سکتے ہوں، کسی بھی انداز سے، اس کو ہم ضرور کریں، کیونکہ ہمارے سارے اپنے ہم وطن پاکستان تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان مصیبت کا شکار اور انسان سے ہو سکے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہاں تو یہ اپنے ہم وطنوں کا معاملہ ہے. ملک بھر میں مونسون کی حالیہ بارشوں اور اس کے ساتھ آنے والے سیلاب نے پاکستان کے کئی علاقوں میں معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے، اجاڑ کے رکھ دیا ہے. جنوبی پنجاب اور بلوچستان تو مطلب گویا تباہی کا مرکز بن گئے. لیکن اب کیا کہا جائے بے رحمی سیاست کو، کہ ہمارے آپ اس وقت جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آپ دیکھیں تو ان کی نظروں کے حوالے سے، چاہے وہ میڈیا ہو یا خود بھی ہو، یہ ایک بہت ہی ثانوی مسئلہ نظر آتا ہے انفارچونیٹلی. تو جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں، سندھ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں 500% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. حالانکہ الگ ایک سوال ہے کہ اتنے طویل عرصے سے سندھ میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے تو انفراسٹرکچر کیوں اس قابل نہیں ہو پاتا کہ ہم تو بنیادی بارشوں کو کراچی جیسے شہر میں نہیں سہ پاتے. ٹھیک ہے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ پانی تو آتا ہی ہے، لیکن زیادہ تباہی ہوتی ہے. لیکن یہاں تو معمول کی بارش سے کراچی جیسا شہر، اس کا لیاری جیسا علاقہ جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہ نہیں سنبھلتا. تو کیوں؟ یہ بھی الگ ایک سوال ہے. لیکن بہرحال آسمان سے برستے اور زمین پر بہتے سیلابی ریلے نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری بستیاں پاکستان میں اجاڑ کے رکھ دی ہیں، گھروں کو ویران کر دیا ہے. سینکڑوں کچیاں ہیں، جھونپڑیاں وغیرہ ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. کئی گاؤں ہیں جو ڈوب گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، بے یار و مددگار ہیں، گھر زیر آب آ گئے ہیں، مال مویشی بہہ گئے ہیں. سیلاب کا پانی بچوں کو، بزرگوں کو بہا کر لے جا رہا ہے. لوگ زندگیاں بچانے کے لیے درختوں پر چڑھے ہوئے ہیں. کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بنیادی کھانے پینے کی اشیاء کی محرومی ہے. مجھے یاد آتا ہے وہ لمحہ کہ جب اس سے کم نوعیت کا سیلاب تھا بلوچستان میں، اور میں ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار کے علاقوں میں گیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ معصوم بچیاں کس طریقے سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں، جن کے پیروں میں چپلیں نہیں ہوتی تھی، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے. وہ ننگے پیر جب ہم کھانا وغیرہ سب تقسیم کر چکے تھے، اس کے بعد جب ہم واپس جا رہے تھے تو میں نے گاڑی کے سائیڈ مرر سے دیکھا کہ ننگے پیر چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال 8 سال 9 سال کی، وہ اپنی مقامی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ ننگے پیر بھاگ رہی تھی ہماری سوزوکی کے پیچھے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اب تو پیچھے کھانا پڑا ہوا تھا پہلے، تو میں نے کہا کھانا تم سارا بانٹ چکے ہیں، تو یہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں، یہ بھی کیا مانگ رہی ہیں؟ تو ڈرائیور نے کہا، جو کہ مقامی زبان سمجھتا تھا، کہ سر یہ پانی مانگ رہی ہیں، چونکہ پانی کی کچھ بوٹلز پڑی ہوئی پیچھے، وہ ان کو نظر آ گئے ہوں گے، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا. وہ پانی کے لیے اس طرح فریاد کر رہی تھی، ترس رہی تھی، جو کہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی زندگی کی. ایسے ترس رہی تھی، ایسے ہاتھ پھیلا رہی تھی کہ میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ بس کسی بھی والدین کو اللہ تعالیٰ اپنے بچیوں کا یہ منظر نہ دکھائے. تو یہ ساری کی ساری اب تک صورتحال ہے. اعداد و شمار کیا ہیں؟ جنوبی پنجاب میں، صرف جنوبی پنجاب میں اب تک سیلابی ریلوں اور طوفانی بارشوں کے باعث 7 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب آ گیا ہے. 7 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ، یعنی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، منہدم ہو گئے ہیں، رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں، اسپتال، سکول،
سول انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. 50 کے قریب لوگ صرف اس پرٹیکولر ٹیریٹری میں ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. اور بلوچستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب ہے. 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ. 1 لاکھ تقریباً یعنی زمین پر کھڑی فصلوں کو تقریباً اتنی ہی ایکڑ کے نقصان پہنچا ہے. اور 26,000 مکانات ہیں. 18 پل ہیں جن کی جو پیمائش ہے تقریباً 700 کلومیٹر ہے جو کہ متاثر ہوئے ہیں. اور کم از کم اس صوبے میں بارشوں سے اب تک 250 افراد جاں بحق ہو گئے. یقین جانیں یہ دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ہوتا تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی. یعنی ساری سیاست وغیرہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب بعد میں کریں گے, ابھی تو یہ مسئلہ آ گیا ہے, 250 آدمی مر گیا ہے, لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب ہے, لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, اس سے پہلے نمٹ لیں, باقی سب بعد میں کریں گے. لیکن یہ اس وقت وطن عزیز کی صورتحال ہے. کے پی کے میں کیا ہے, 15 لاکھ افراد بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں. سندھ میں کیا ہے, 23 اضلاع آفت زدہ قرار دے دی گئی ہیں. یہ اس وقت کی ساری کی ساری صورتحال ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ گورنمنٹ کی پریس کانفرنسز اٹھائیے تو آپ اس میں آپ پرسنٹیج دیکھیے کتنا حصہ ہے کہ جو ان حالات سے متعلق ہے اور کتنا حصہ ہے جو اپنے سیاسی مخالفین سے متعلق ہے. عمران خان صاحب کی زیادہ پرانے نہیں, آپ کل کی پنڈی کے جو لیاقت باغ ہے اس کی تقریر اٹھائیے تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پوری تقریر سیاسی حالات پہ اور آخر میں جاتے ہوئے انہوں نے 1 منٹ 2-3 منٹ اس کا بھی تذکرہ کر دیا ضمناً. تو یہ ایک عجیب و غریب ایک صورتحال ہے اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس آفت میں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے اپنے طور پہ توفیق عطا فرمائے. ہم نے چاہا کہ ابتدا میں اس کا تذکرہ کریں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر. جوائن کریں گے بہت جلد میں فارمر منسٹر پارٹی افیئرز پاکستان تحریک انصاف مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں. میں ابھی علی بھائی کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. مین وائز ذرا مظہر عباس صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے بطور مجموعی سیاسی منظر نامے پہ کوئی بہت گہرا اثر نہیں ڈالا لیکن تجزیہ کرنے کے لیے بہت اچھی چیزیں موجود ہیں. کل کراچی میں ایک سیٹ پہ ضمنی الیکشن ہوا, یہ عامر لیاقت صاحب کی نشست تھی. پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ تھی, ظاہر عامر لیاقت صاحب پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے, امیدوار تھے. فاروق صاحب ایم کیو ایم کے ایم این اے تھے. تقریباً 56,000 ووٹ لیا عامر لیاقت صاحب نے, تقریباً 35,000 ووٹ لیا اس زمانے میں ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب نے. پیپلز پارٹی 20,000, ایم ایم اے 8,000, یعنی ایم کیو ایم ہاری تقریباً 21-22,000 ووٹ سے. اور اگر پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے کے ووٹس کو ملا لیا جائے جو کہ کل تو سب ساتھ تھے تو یہ ووٹ ملا کے 28,000 ووٹ بن جاتے ہیں. آف کورس اس کا مطلب یہ نہیں ہے, الیکشن کوئی سمپل میتھس کا نام نہیں ہے کہ جناب اس جماعت نے اتنے ووٹ لیے, اس نے اتنے لیے, یہ سب اس کے ساتھ کھڑو گے تو اتنے ووٹ کا اضافہ ہو جائے گا, بلکہ کبھی کبھی اس کا الٹا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن کل کے جو رزلٹس ہیں میرے اپنے خیال سے, پھر مظہر صاحب اپنی رائے دیں گے, تو وہ رزلٹس حیران کن نہیں ہیں لیکن نمبرز میں مجھے بہرحال مجھے حیرت ضرور ہے کہ تحریک انصاف نے یہ سیٹ جیتی تو ہے لیکن اور کنونسنگلی جیتی ہے. اتنا کنونسنگلی جیتے کہ تحریک انصاف, یہ ایم کیو ایم کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑا ایک سائن ہے یہ ایک. اور اس کے مختلف فیکٹرز ہیں, ہم اس پہ مظہر صاحب سے تجزیہ لیں گے اس پہ. پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولوی صاحب یہاں پہ امیدوار تھے, انہوں نے لی 29,000 ووٹ. راؤنڈ آف کر کے ہم آپ کو نمبرز بتا رہے ہیں. 29,000 ووٹس لیے پی ٹی آئی کے. مولوی محمود صاحب نے ہمارے شو میں بھی آئے تھے تھوڑے دنوں پہلے. ایم کیو ایم دوسرے نمبر پر ہے, کتنے ووٹوں کے ساتھ؟ 13,000, یعنی 29,000 ووٹ ورسز 13,000 ووٹ. پچھلے الیکشن میں مارجن اتنا بڑا نہیں تھا ایم کیو ایم کا, اتنے ووٹ پیچھے نہیں تھے, لیکن اب 29,000 اور 13,000. ٹی ایل پی نے ایک بار پھر یہ منوایا ہے کہ وہ بہرحال اتنے ووٹ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کو وہ اپنی سیٹ بے شک جیت نہ پائے لیکن اتنا نمبر ہے اس کے پاس کہ اس کو اس کے فیکٹر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. 9,000 ووٹ لیے اس پہ ٹی ایل پی نے, 9,000. یہ بھی ایک تجزیہ طلب بات ہے کہ اگر ٹی ایل پی جب بھی زیادہ ووٹ لیتی ہے تو کیا سمجھا جائے, وہ کس جماعت کا ووٹ زیادہ کاٹتی ہے, سب جماعتوں کا یکساں یا کسی ایک جماعت کا زیادہ. تو ٹی ایل پی 9,000. اس حلقے میں ایک اور دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ فاروق ستار صاحب اس میں آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے, یعنی کہ ایم کیو ایم کے خلاف کھڑے ہوئے. ویسے اس پہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کو داد دینی چاہیے کہ اتنی, میں سیاسی حوالوں سے کہہ رہا ہوں, اتنی مار کھانے کے بعد, چونکہ اس سے پہلے ایک ضمنی الیکشن ہوا کراچی میں اس سیٹ پر جس پر اس سے پہلے ایم کیو ایم آرام سے جیت گئی تھی. ابھی جب ضمنی ہوا تو ایم کیو ایم لبیک سے جیتی 65 ووٹوں سے, بس جیت گئی, بس آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے بھی ایک پلیٹ فارم میں متحد نہیں ہو سکے. جانتے تھے کہ ہمارا ووٹ کم از کم ڈیوائڈڈ بائی 3 ہو رہا ہے, یعنی ہمارا ووٹ, پھر فاروق ستار کا ووٹ, پھر پی ایس پی کا ووٹ.
ماجر قومی موومنٹ کا ووٹ اور لنڈن فیکٹر کا ووٹ جو کہ بائیکاٹ ہے. چلو لنڈن آپ کے ابھی آپ حالات کی وجہ سے ممکن نہیں ہے, لیکن یہ فاروق ستار صاحب کو تو آرام سے آن بورڈ لیا جا سکتا تھا. پی ایس پی کے ساتھ بھی معاملات بہتر کیے جا سکتے, اچھی اپورچونٹی تھی, نہیں کیا. ایم کیو ایم نے اپورچونٹی مس کی, اس کا خمیازہ ایک بار پھر انہوں نے بھگتا. تو فاروق ستار صاحب نے کتنے ووٹ لیے؟ تقریباً 3,500 ووٹ. اور پی ایس پی کے مجھے ووٹ بتائیے گا, میرا خیال ہے 1000 کے آس پاس ووٹ لیے, مجھے پی ایس پی کے ایگزیکٹ ووٹ بھی اگر بتا سکیں تو یہ صورتحال ہے. 1100 ووٹ لیے پی ایس پی نے, تقریباً 1000 ووٹ سے میں نے کہا. تو اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے, یعنی کہ پچھلے الیکشن میں تو ایک طرف پی ٹی آئی کا ووٹ لیں اور پھر پی ٹی آئی کے مخالفین کا ووٹ گیدر کریں, تو مخالفین کا ووٹ زیادہ ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ کم ہے. ٹھیک, لیکن اس الیکشن میں تو یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اتنے مارجن سے جیتی ہے کہ سارے مخالفین کا ووٹ ملا لیں تو بھی پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ ہے. مظہر عباس صاحب پہلے آپ یہ بتائیں اس الیکشن کا کیا مطلب ہے, کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ چونکہ اس طرح میں نے کہا ٹھیک ہے سیاسی منظر نامے پہ یہ اس اعتبار سے اثر نہیں ڈال رہا کہ جناب پی ٹی آئی کی ایک سیٹ بڑھ گئی, انہوں نے پتہ نہیں پارلیمنٹ میں جانا ہے نہیں جانا, لگتا ہے نہیں جانا ہے, لیکن تجزیہ کرنے کے لیے تو ان نمبرز میں بہت کچھ ہے نا, تو آپ وہ ذرا کریے, بتائیے. جی شکریہ وسیم. دیکھیے میرا خیال ہے سیاسی صورتحال کے لیے بھی یہ الیکشن بہت ضروری ہے. ہاں, اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا بھی ووٹ پڑا, کوئی 11.5 یا 11.8% ووٹ پڑا, یعنی جو NA 240 تھے اس سے بھی کم ووٹ پڑا ہے. تو ایک تو یہ ہمیں ضرور اس سوال پہ بحث کرنی چاہیے اور آگے چل کے بات کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کانسٹیٹنسی کے ووٹر کی تعداد 5,15,000 ہو, اس میں کوئی تو تناسب ہو کہ اتنے % ووٹ پڑے گا تو اسے الیکشن کاؤنٹ کیا جائے گا. اور یہ اوور آل پاکستان میں دیکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں بلوچستان کے چیف منسٹر کتنے ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے. یہ جو ساری صورتحال ہے میرا خیال ہے اس پہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اتنا لو ٹرن آؤٹ ہو کہ 5 سے 10% اگر کہیں ووٹ پڑے تو کیا اسے الیکشن تصور کیا جائے یا نہیں کیا جائے. لیکن یہ آنے والے وقت کے لیے ہے. ابھی تو یہ ہے کہ جتنا بھی ووٹ پڑا ہے اس میں پی ٹی آئی کو واضح اکثریت ملی. ظاہر ہے 29,000 اور جتنا آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کے جتنے فیکشنز ہیں ان کو سب کو ملا لیں, ان سے زیادہ ووٹ. ایم کیو ایم پاکستان 13,000, فاروق ستار 3,500, پی ایس پی 1100, ماجر قومی موومنٹ تقریباً اتنا ہی, یہ سب ملا کے بھی بنتا ہے کوئی 19-20,000, اور پی ٹی آئی اکیلے 29,000. اچھا یہ وسیم اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ان کے درمیان اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں تو اس طرح انا کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کے پاس. جی ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ, ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ سوچنے کا سوال ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کہاں 5-6 مرتبہ الیکٹ ہونے والے ایم این اے, ایم پی اے, میئر کراچی رہے ہیں, وہ کہاں آ گئے, وہ کس پوزیشن پر آ کے کھڑے ہو گئے آج. مصطفیٰ کمال آج تک جب سے انہوں نے 2016 سے اپنی پارٹی بنائی ہے اب تک کوئی ایک ٹیک آف ہی نہیں کر سکے انفارچونیٹلی پولیٹیکلی. وہ ہاں, ایم کیو ایم پاکستان کہاں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. ایم کیو ایم حقیقی جو ہے وہ پہلے دن سے سب سے پہلے وہی اسپلٹ ہوئی تھی, لیکن آج تک ان کو کوئی بھی ایون کونسلر کی سیٹ وہ نہیں جیت سکے. اب یہ جماعتیں جو ہیں یہ جب اکٹھا ہونے کے لیے بیٹھتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کے پاس لاکھوں فالوورز ہیں, نہیں نظر آتا. بلکہ مظہر صاحب میں اگر بسط احترام یہ بھی اس میں ایڈ کر سکوں کہ مطلب کچھ انسان اپنے رویوں پر بھی نظر ثانی کرتا ہے ابھی بھی. یعنی میں حیران ہوں, میں اشارہ کے نام بات کرتا ہوں کہ اچھا جی آپ نے فلاں کا بیپر لے لیا نہیں, اب ہم پروگرام میں نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے اس سے کیوں بات کی. اگر آپ اس کو لیں گے تو ارے بھائی تھوڑا سا حوصلہ, مطلب کیا ہو گیا بھائی. یعنی ان رویوں پر بھی ذرا. وہ فیض اللہ جو ہمارے رپورٹر ہیں وہ پٹ گئے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی مجھے کارکنان نے, تو بھائی ذرا سا تھوڑا سا حوصلہ بھی کرنا چاہیے میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی. میرا خیال ہے دیکھیے یہ جس طرح آپ نے ٹی ایل پی کی بات کی نا, یہ جو ووٹ ہے نا 9-10 ہزار 11,000 ووٹ جو ہے, یہ اگر ان کا ہر کانسٹیٹنسی میں اتنا ووٹ ہوگا تو یہ لوکل باڈیز الیکشن میں جو ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھائے گا. یہ ووٹ کیونکہ یہ جو ووٹنگ پیٹرن ہے یہ آپ کو لوکل باڈیز میں, کیونکہ نیچے کے لیول کے ہوں گے الیکشنز, 264 یو سی چیئرمین الیکٹ ہونے, اس میں بھی یہ میرا خیال ہے لوکل باڈیز الیکشن ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بہت ڈیسائسو ہوگا. یعنی ناؤ اور نیور والا الیکشن ہوگا, کیونکہ اس کے بعد صورتحال میں بہت جو ہے وہ بڑی تبدیلی آ جائے گی. اور لگ یہ رہا ہے کہ 2 فیکٹرز وسیم ہو سکتے ہیں. جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے
اس میں کچھ ووٹ بینک تو ایم کیو ایم سے نکل گیا ہے. صحیح ہے, یعنی نکلنے سے مراد ہر ایم کیو ایم سے نکل گیا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. وہ یا تو پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے, یا وہ جماعت اسلامی میں چلا گیا ہے, یا وہ ٹی ایل پی میں چلا گیا ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی, بہت سا ووٹ ٹی ایل پی میں چلا گیا ہے. یہ بھی حیران کن بات ہے. اور یہی صورتحال, اور ظاہر ہے کچھ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو وہ آ کے ووٹ دیتا ہی نہیں ہے. اب وہ امپیکٹ ہمیں لوکل باڈیز میں بھی کیا نظر آئے گا, کیونکہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طرح ایم کیو ایم کا کوئی اور حصہ سیٹ نہ جیتے. ان کا ٹارگٹ جو ہے یہی نظر آتا ہے. صحیح ہے. اس پوری صورتحال میں وہ جو ویکیوم ہے, وہ جو خلا ہے, وہ کوئی نہ کوئی تو پر کرے گا. 2001 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, جب یہ سارے متحد تھے تو بائیکاٹ کیا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کا میئر ہو گیا. نہیں مدد صاحب, میں چونکہ مجھے علی محمد خان صاحب نے جوائن کر لیا, ایک کوئک کوسچن یہ کہ آپ کو اس وقت کراچی کی حد تک ایم کیو ایم کے اس سپلٹ کی اور ایم کیو ایم کے کا جو بھی حالات ہیں انتخابی سیاست میں, اس کی سب سے بڑی بینیفیشری آپ کو تحریک انصاف نظر آتی ہے؟ تحریک انصاف بھی دیکھیں, جو لوکل باڈیز الیکشنز ہو رہے ہیں, وہ مجھے لگ رہا ہے واضح طور پہ کہ 3 جماعتوں کے درمیان واضح مقابلہ ہوگا. ایک پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی. باقی ٹی ایل پی, ایم کیو ایم, یہ پھر اس کے بعد نظر آئیں گے. اچھا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے مجھے وہ یہی نظر آ رہا ہے. اور ان میں سے کسی 2 جماعتوں کے درمیان میئر اور ڈپٹی میئر پہ اتحاد ہو جائے گا. اس کی میں ذرا مزید ڈیٹیل آپ سے لوں گا, آگے بات کریں گے. تو علی احمد خان صاحب بہت شکریہ, اور معذرت, ہم آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ذرا وہ کچھ ایشوز آ رہے تھے, اس لیے معذرت اس حوالے سے. سر اب یہ بتائیے, علی محمد خان صاحب, عمران خان صاحب نے ایک جو بیان دیا اس کے حوالے سے, کل وہ عدالت نے بھی ایک بینچ توہین عدالت کے حوالے سے بنایا ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عدالت کے فیصلوں میں بات کی جا سکتی ہے, اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ ماضی میں آج آپ کے جو مخالفین ہیں, جو آج کی حکومت ہے, انہوں نے یہ بیانات دیے جو کہ نہیں دینے چاہیے تھے, لیکن ظاہر ایک غلط چیز دوسری غلط چیز کی جسٹیفیکیشن تو نہیں بن سکتی. جب آپ جلسے میں کھڑے رہ کر خاتون جج کا یا کوئی بھی جج ہو, ان کا نام لے کر آپ کہیں گے, نیم کا نام لے کر کہیں گے جلسے میں کھڑے رہ کے کہ ہم آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے, یہ کوئی صحت مندانہ روش ہے کیا علی احمد خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. دیکھیں 3-4 باتیں مجھے کہنے دیجیے گا. سر رابطہ بھی دیر سے ہوا ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے دیر سے کیوں ہوا ہے. نہیں, دیکھیں پہلی بات تو اس یہ میں ہے کہ ہم کچھ تکنیکی مسائل تھے اور کچھ نہیں, یقین کریں آپ, بسم اللہ کریں. جی بتائیے. وہ تکنیکی مسائل آ ہی جاتے ہیں, بہرحال چھوڑیں اس کو. دیکھیں وسیم بھائی, سب سے پہلے تو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں جو اے آر وائی کے ساتھ ہوا ہے, اور ہو رہا ہے. یہ ہر دور میں سزا ہے سچ کی, یہ ہر دور میں سزا ہے حق کی, اور یہ سزا اور یہ مصیبت آپ بڑے شوق سے آپ اس کو فیس کریں, یہ آپ کے لیے انعام ہے. یہ مشکلات گزر جاتی ہیں, یہ کسی بھی صحافی کے سر کا تاج ہے کہ اس کو حق اور سچ کے لیے یا کوڑے کھائے یا اس کو مصیبت کا سامنا ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ باقی بھی چینلز کو اپنانا چاہیے. رزق روزی رسان اللہ ہے, لیکن ملک کے لیے سچی بات آپ کو کرنی اور وہ کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے وسیم؟ دیکھیں وسیم بھائی, یہ جو ہے نا, یہ اس پہ اللہ قسم کھاتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. تو آپ کا تو اتنا عظیم پیشہ ہے کہ اس پہ اللہ نے قسم کھایا ہے, لکھاریوں کا, صحافیوں کا. تو جو صحافی کسی بھی دور میں, صرف اگر ہمارے دور میں کسی سے زیادتی ہوئی ہماری وجہ سے, اور کسی نے رائے حق میں یا پاکستان کے لیے, ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے اس نے سچ بولا ہے اور اس کو سزا ملی ہے, اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے, اس کا صلہ اس کو اس دنیا میں نہیں ادھر ملے گا, کیونکہ بہت بڑا جہاد ہے. صحیح بات. دوسرا, اب آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں یہ دونوں یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. اگر عام حالات ہوں, اگر رول آف لا ہو, امن و امان ہو, ملک ترقی کر رہا ہو, اور ایسے میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ اس کو زیادہ سیریس لیتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, عمران خان صاحب کوئی عام حالات میں نہیں وہ لڑ رہے. اس وقت ہوا یہ ہے کہ 22 کروڑ کا ملک ہے, پوری اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے جو نیوکلیئر سٹیٹ ہے,
اور اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہر دل عزیز نہ صرف ادھر ہے بلکہ پوری امت مسلمہ میں اس کا ایک قد کاٹ اللہ نے بنا دیا. کیسے بنا؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے, اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے خاندان سے ہے یا اس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے, نو, وہ اس لیے کہ وہ کھڑا ہو گیا, سخت باتیں کر جاتا ہے بڑے اصول کے لیے. وہ کیا جاتا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا. وہ کیا جاتا ہے کہ بھائی میں دوستی رکھوں گا لیکن امریکہ سے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور اپنی پاک سرزمین کسی کے ناپاک عزائم کے لیے نہیں دوں گا, ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کیا جاتا ہے امریکہ میں کھڑے ہو کے وہ حرمت رسول پہ سٹینڈ لے لیتا ہے وسیم بادامی صاحب. تو جب ایسا ایک ملک کا وزیر اعظم ہو جو نہ صرف ملک کو اندر سے مضبوط کر رہا ہو, دیکھیں ہیلتھ سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے ایگریکلچر سے لے کے آپ کی سول بیوروکریسی کی ریفارم سے لے کے جوڈیشل ریفارم سے لے کے اکاؤنٹیبلٹی پولیسنگ کو بہتر کرنے, مطلب اس کے ذمہ کیا کیا کام اس کی تقدیر نے نہیں چھوڑا, لکھ چھوڑا. علی صاحب یہ ساری باتیں اس بات کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دیتی کہ آپ پبلکلی جج کا نام لے کر آپ کہیں کہ آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. اب یہ مجھے پورا کرنے دیں, مجھے پلیز میرا باقی ٹائم کاٹ لیں, مجھے اپنا آرگومنٹ پورا کرنے دیں کہ ان حالات میں جب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ ہم جیسے کچھ ان کے کارکن اور بے شمار پاکستانی, جب عمران خان صاحب اس وقت ایک سٹیٹس کو کے ساتھ ایک سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں جو عام حالات میں, اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ 100% بائی دا بک جائیں جب دوسری طرف 100% اگینسٹ دا بک جایا جا رہا ہے, لوگوں کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے. وسیم بادامی صاحب یہ جو آج جمیل فاروقی صاحب سے ہوا ہے, چھوٹا بھائی جیسے ہے ہم سب کے, وہ ہم سے بہت عمر میں کم ہے, ینگ ہے, جرنلسٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط بات کی, مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے, لیکن اس کی میں نے کلپ, حالانکہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے جمیل صاحب کی بہت ساری باتوں سے مجھے بہت اعتراض ہے, لیکن یہ تو اس کی جسٹیفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے. بالکل تو مجھے ایک منٹ وسیم پلیز, وسیم بھائی ایک منٹ. تو ان حالات میں جب عمران خان صاحب کا ایک کارکن جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے, یہ جو ڈاکٹر گل کے ساتھ ہوا ہے, ایک اوورسیز پاکستانی جو ایک اسکالر ہے یا جو ایک پروفیسر ہے, یہ آپ نے اس کے ساتھ, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے سخت باتیں کی ہوں گی, لیکن سخت بات کا جواب سخت بات ہے, آپ بھی اس کے خلاف سخت اس کو قانون کے سامنے پیش کرو یار. دوسری آخری بات دیکھیں, ہم سب پاکستانی, ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہم میں سے کچھ صحافی ہیں, ان میں سے کچھ میرے جیسے سیاستدان ہیں, کچھ اس میں فوجی ہیں, کوئی جنرل بن جاتا ہے, کوئی جج بن جاتا ہے, کوئی کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, ہم سب اس کے سٹیک ہولڈر ہیں. کوئی کسی کو یہ نہ سکھائے کہ ملک سے محبت کیا ہوتی ہے. ہماری ماں ہے پاکستان, ہماری ماں ہے, وردی والا اپنے طریقے سے محبت کرے گا, بغیر وردی والا اپنے طریقے سے, سیاستدان اپنے طریقے سے, جج اپنے طریقے سے, صحافی اپنے طریقے سے. ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک, اپنی ماں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہاں پہ جب میں آپ کو سکھانے بیٹھوں گا نا, اس کا نتیجہ برا نکلے گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم بائی دا بک جائیں. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ جب اس طرح کے حالات ہوں, سیاست میں اتنی گڑبڑ ہو جائے اور سیاسی دلدل ایک طرح سے بن جائے, اس سے بہتر ہے کہ ہم آگے نکلیں, ایک الیکشن کی طرف جائیں تاکہ کسی پہ چھینٹے نہ پڑیں اور سب نارملسی کی طرف جائیں. اور قوم کو سر کا درد ہو گیا ہے, قوم کو سر کا درد ہو گیا ہے, وہ پریشان ہے, قوم کے لوگ پریشان ہیں, بچوں سے پڑھا نہیں جا رہا, بزنس مین سے بزنس نہیں ہو رہی, گھر کی خواتین پریشان ہے کہ ہمارے ملک کا ہوگا کیا. اور آخری بات وسیم بادامی, آخری بات, اس سے بڑے شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک محب وطن پاکستانی جس کا نام عمران خان ہے, اس کو کوئی دہشت گرد کہے. اگر عمران خان دہشت گرد ہے وسیم بادامی صاحب, تو مجھے بس پاکستان میں کوئی محب وطن آدمی بتائیں. اور اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو 22 کے 22 کروڑ پھر دہشت گرد ہیں. وہ آدمی جو باہر پاکستان کی پہچان ہے, بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پاکستان کو لوگ نہیں جانتے, عمران خان کے نام سے جانتے ہیں. وہ عمران خان دہشت گرد ہے. شرم آنی چاہیے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے آئین پاکستان کا مذاق اڑایا ہے. اب مجھے اسی میں اب میں علی صاحب چونکہ میں نے آپ نے بڑا تفصیل سے سارے اینگل سے جواب دیا ہے, پھر دہشت گرد کو بیٹھا کے اپنے سر کے اوپر بیٹھا دیا. لیکن مجھے اس کا جواب دیجئے نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, پھر معذرت صاحب پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ابھی کہا بھی ایک ٹی وی پروگرام میں اور بھی, کہ بھائی دہشت گردی کے مقدمے کا اندراج افسوسناک بھی ہے, حیرت انگیز بھی ہے, اور اس طریقے سے جب آپ ایسے ہی کسی کو غدار, کسی کو گستاخ, کسی کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں, تو اس کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اپنی وقت کھو دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اس کا مطلب کچھ ہوتا نہیں ہے, آپ نے سب کارڈ رکھے ہوتے ہیں, کسی کے خلاف کبھی مذہب کارڈ کھیل دو, کبھی دہشت گرد کارڈ کھیل دو, تو یہ قابل افسوس بھی ہے, حیرت انگیز بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے. ٹھیک ہے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں پھر سے کہ اس سب کے باوجود یہ روش اختیار کرنا کہ آپ ایک سٹنگ جج کو نام لے کر گئے کہ آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے, یہ جسٹیفائڈ ہے کیا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. عمران خان صاحب جج زیبا صاحبہ آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ کی گفتگو ہوئی ہے نا, اب آپ نے سوال کیا مجھے بولنے دینا, میرا آپ آرگومنٹ سے ایگری نہ کریں. دیکھیں ابھی آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے,
آپ کی میری گفتگو میں سے ایک لائن کہیں سے اٹھا کے نکال دیں اور اس کو آپ بلنک کرانا شروع کر دیں, باقی گفتگو کو ایک طرف رکھیں, اس سے میں پاکستان کا بہت بڑا کوئی پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا. لوگ کہیں گے یار علی نے یہ کیا کہہ دیا ہے. آپ کو اس کو پورا پڑھنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے کیا کہا, لیکن آپ بھی جو ہیں باہر جاتے ہیں اور مجھے بھی تھوڑا بہت پتہ ہے, کسی بھی مہذب ملک میں جب میں وسیم بادامی کو دھمکی دوں گا نا, میں وسیم بادامی کو یہ نہیں کہوں گا کہ رات کو آنا ذرا میں تمہیں دیکھتا ہوں, اس طرح نہیں ہوتا. میں وسیم بادامی کو کہوں گا وسیم بھائی I'll see you in court, میں آپ پہ کیس کروں گا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں قانون کی مدد لوں گا. کیا پاکستان میں کسی کو یہ کہنا, وسیم بادامی صاحب جو عمران خان صاحب نے اس نے بات کی, کسی کو یہ کہنا کہ میں آپ پہ کیس کروں گا, میں آپ کو عدالت لے کے جاؤں گا, کیا عدالت دہشت گرد جاتے ہیں؟ کیا عدالت جانا دہشت گردی کا کام ہے؟ مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے, آپ سب کو شرم آنی چاہیے. الفاظ کے چناؤ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, بٹ ان کا مطمئن نظر کیا تھا کہ میں کورٹ میں جاؤں گا. ایک ایسا آدمی جو ملک کا وزیر اعظم رہا, اور ایک بات اور بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات, کہ جن لوگوں نے یہ پرچہ کاٹا ان کو شرم آنی چاہیے, انہیں اپنے چہرے پہ کالک ملی ہے. انہوں نے عمران خان کو بھول جائیں کہ عمران خان ہے. ملک کے ایک سابق وزیر اعظم پہ آپ دہشت گردی کا پرچہ کاٹ رہے ہیں. آپ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک وہ دہشت گرد ہے. شرم آنی چاہیے. میں اس سے مزید بات کرتا ہوں. اچھا مظہر عباس صاحب آپ یہ بتائیں, اب کیا بطور مجموعی یہ کیا ماحول بن رہا ہے آپ کے خیال میں, اور یہ کیا یہ سارا عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو لے کے جو ماحول جا رہا ہے, یہ آپ گوئنگ فارورڈ آپ کیا دیکھتے ہیں حالات بنتے ہوئے؟ وسیم دیکھیں, پہلے تو ظاہر ہے مقدمات بننے سے کوئی دہشت گرد نہیں ہو جاتا. دوسری بات یہ کہ عمران خان پہلے وزیر اعظم نہیں ہے جن پہ انسداد دہشت گردی ایکٹ لگا, اور ایکٹ لگنے سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بن گئے ہیں. ہاں, کوئی کورٹ پروف کرے, جا کے عدالت پروف کرے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے مقدمات سے سیاستدانوں کو نہ ڈرنا چاہیے, نہ مقدمات سے, گرفتاریوں سے, ان سے سیاستدان کی جو ہے وہ وقت میں کوئی کمی آتی ہے, اور نہ ہی دنیا میں کوئی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. دیکھیے یہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, چاہے آج کے دور میں کیسز بنے یا پچھلے دور میں کیسز بنے. دوسری بات جو آپ نے مسلسل کی اور اس کا جواب ابھی تک علی محمد خان نے نہیں دیا. دیکھیے صرف یہی نہیں, اگر آپ کو یاد ہو کہ 2014 اس وقت بھی عمران خان جب پنجاب میں جلسے کرتے تھے تو اس وقت کی پولیس کو بھی اسی طرح مخاطب کرتے تھے وہ, اگر آپ کو یاد ہو. تب تو نام لے کر یہ بھی کہا کہ گریبان سے پکڑ کے اور پتہ نہیں کیا کیا. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خود اور عمران خان نے خود وہ پیرامیٹرز طے کیے ہیں کہ دیکھیں جو حکمراں ہوتا ہے, جو صاحب اختیار ہوتا ہے, جو ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے ہونی چاہیے. تو اگر آپ ماتحت افسران کو ڈائریکٹلی تھریٹ کریں گے, آپ کریں, جب آپ حکومت میں آئیں آپ ان کے خلاف ایکشنز کریں, کرتے رہیں, آپ ایکشن کریں جس طریقے سے بھی ہو, یعنی آپ وہ جو ہے اس کے بعد اگر آپ ایکشن کریں گے آج اور پبلکلی جب آپ وہ کرتے ہیں, اس کا دیکھیں وسیم ان چیزوں کے خطرات کیا ہوتے ہیں. فرض کریں انہوں نے کسی ایک کا نام لیا XYZ کسی کا بھی, اور اس کو کسی بھی ٹون میں وہ ہو یا کوئی بھی ہو, اور اس کا جب نیم ڈراپنگ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اور بھی شاید کوئی دشمن ہو, اور بھی کہیں دشمنی ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے, صحیح, تو کس کے اوپر سب سے پہلے وہ جائے گا؟ صحیح ہے, کہ جس نے پبلکلی کسی کو تھریٹ کیا ہو. تو میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ عمران خان بہت قداور اس وقت ہماری سیاسی شخصیت ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں. انہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے لاہور کے ایک آرمی آفیسر کا نام لے دیا تھا, یاسمین راشد صاحبہ نے نام لے دیا تھا. اب یہ جو چیزیں ہم نیم ڈراپنگ کرتے ہیں, میرا خیال ہے نیم ڈراپنگ اوائڈ کرنی چاہیے, اس لیے کہ ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے. باقی عمران خان پہ مقدمہ چلے گا, عمران خان نااہل ہو جائیں, عمران خان کو گرفتار کر لیں, صحیح ہے, ایون اگر عمران خان کو آپ سزا دے دیں, اس سے عمران خان کی سیاست نہیں ختم ہوگی. صحیح, اس سے عمران خان ڈسکارڈڈ نہیں ہو جائے گا لوگوں کی نظر. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. وہ جب دیکھیں سیاستدان ناکام ہو سکتا ہے, سیاستدان نااہل نہیں ہو سکتا. نااہل اسے پھر لوگ ہی کرتے ہیں. صحیح, لوگ ہی پارٹی کو اگر ووٹڈ آؤٹ کر دیں تو پارٹی ووٹڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. پیپلز پارٹی آج پورے پاکستان کی پارٹی تھی, آج سکڑ کر سندھ کے اندر رہ گئی ہے. صحیح ہے.
اسی طرح مسلم لیگ نون کل اس کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے, اس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک لوگوں کی ریجیکشنز ایک اور چیز ہوتی ہے, لوگوں کی ایکسیپٹنس اور چیز ہوتی ہے, لیکن مقدمات کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے یہ چیزیں جو ہیں یہ پائیدار نہیں ہوں. بالکل صحیح. اچھا مدد صاحب میں اسی پہ آتا ہوں دوبارہ, ذرا کوئکلی میں ذرا, یہ میجسٹریٹ کو آپ اس طرح تھریٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اور علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے اس سے پہلے کہا, جیسے میں واقعی میں بھرپور اگری کرتا ہوں, دہشت گردی والا مقدمہ عجیب و غریب ہے, دہشت گرد کہنا قابل مذمت ہے, ملک دشمنی کی بات کرنا یہ بھی مطلب میں اس کو قابل مذمت سے کم کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا. فوج دشمنی کی بات کرنا کبھی میں مان ہی نہیں سکتا ایک لمحے کو بھی کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے رینکس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ خدا نخواستہ فوج دشمن عناصر کو مزاج رکھتا ہے. میرا تو ایک سوال یہ کہ کیا اس موقع پہ سب کو یہ طے نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمیں بھی سیاسی مخالفت میں, یہ میں اپنی برادری کے لیے بھی کہتا ہوں, صحابی برادری کے لیے بھی, کہ دیکھو اب تو سب کو سمجھ آ گیا نا, سب نے فیس کر لیا ہے, ہمیں مخالفت کرنی چاہیے لیکن غداری کے اور ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے. یہ سیاست دانوں کو بھی کام نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, یہ مذاق ہے, آئی ایگری وتھ یو, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا خارجہ پالیسی پہ آپ کی کوئی رائے ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, لیکن تب یہ کہا گیا کہ یار تم یہ ساڑیاں بھیج رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو ملک دشمن ہو, تم بھارت نواز ہو, تم مودی نواز ہو, تم شرم کرو, تم مودی کے یار ہو, یعنی کہ غدار ہو. ایک سٹنگ وزیر نے کہا کہ جناب یہ تو کلبھوشن کو بھگا دیا انہوں نے, ایک نے کہا کہ فیکٹری میں 4000 بھارتی کام کرتے ہیں, ہم پکڑ کے لائیں گے, حالانکہ ایک بھی سامنے لے لیں. تو ہمیں بھی پھر یہ ایک لائن ڈرا کر لینی چاہیے نا کہ بھائی سیاسی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلا جائیں کہ ہم انڈین ایجنٹ اور ملک دشمن سے کم تو بات ہی نہیں کرتے, جو کل انہوں نے فیس کیا اور آج آپ لوگ فیس کر رہے ہیں, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب غلط ہے. علی صاحب, علی بھائی آپ کا آواز جی جی. کسی بھی محب وطن پاکستانی کو, کسی بھی پاکستانی کو ہاں یہ کہنا کہ تم غدار ہو, یہ بہت بڑی گالی ہے. لیکن میں تو اس کو ماں کی گالی سے بڑی گالی سمجھتا ہوں, جی صحیح ہے, غدار کہنا. جی ٹھیک ہے, آئی ایگری. دوسرا, آپ نے کتنی ایگزامپلز دیکھی ہوں گی, وسیم بادامی صاحب ہماری اپنی فیلڈ کے سیاستدان یا صحافی برادری میں, نام میں نہیں لیتا, کہ ان کو باقاعدہ ویڈیو پہ آ کے کہنا پڑتا ہے کہ میں غلام رسول ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہے. یار یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بالکل صحیح. ہم ٹھیکیدار بنے کہ میں فیصلہ کروں گا کہ وسیم بادامی کتنا غلام رسول ہے, میرے پاس کوئی بیرومیٹر ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ میرے رب کا اور میرے حبیب کا معاملہ ہے آپس میں. میں کون, آپ کون ہوتے ہیں مجھے جج, میں کون ہوتا ہوں آپ کو جج کرنے والا. یہ چیزیں ہمیں, اور یہ وجہ کیا ہے, دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر بریدنگ سپیس کم ہے, ہم کرٹیسزم کو دشمنی سمجھتے ہیں. کوئی کرٹیسائز کر لے, خاص کر جب اقتدار میں ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا اس کی ضرورت ہوگی میرے سے سوال پوچھے. ہم صرف کہنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سوال ہم سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے. انہیں غصہ نہیں آتا, انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ جواب دے دو کہ تمہارے باپ کے پاس جو ہیں 2 چادریں کیسی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ فاروق اعظم کے پاس 2 چادریں کیسی آئیں. تو میں وسیم صاحب, میں اس بات سے آپ کی اگری کرتا ہوں, کسی کو غدار ودار نہیں کہنا چاہیے. پالیسی پہ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بلکہ میں تو ایک اور بات آپ کو آگے کی کروں گا. مجھے اپنے ملک پہ اتنا اعتماد ہے, مجھے اپنے ملک کے اداروں پہ بھی اتنا اعتماد ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں غدار وطن نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, نہ چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے, نہ کوئی غدار ہمارا چیف جسٹس بن سکتا ہے, نہ کوئی غدار کسی بہت حساس عہدے پہ. ہمارا الحمدللہ سسٹم مضبوط ہے. ہاں پالیسی سے ہم اعتراض کر سکتے ہیں, جس طریقے سے ہم پالیسی سے اعتراض کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں رجیم چینج ہوئی ہے وہ غلط ہے, مجھ سے اگری نہیں کرتے, کیونکہ ایک پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن بہرحال جو حاصل وصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں ایک دوسرے کو غدار نہیں کہنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ پھر عدالت سے فیصلہ کرائیں, اور جب تک عدالت فیصلہ نہ کر لے کہ یہ مجرم ہے, تب تک ہمیں دوسروں کو ننگا کر کے مارنا بھی نہیں چاہیے. جی ہاں بالکل. تب تک ہمیں دوسروں کو جو ہے الٹا لٹکانا بھی نہیں چاہیے. تب تک ہمیں 3rd ڈگری بھی نہیں کرنی چاہیے, اور جب تک عدالت سزا نہ دے تب تک آپ کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ کسی آدمی کو سانس لینے نہ دیں, اس کے منہ سے آپ ماسک چھین لیں. یہ ہم نے سارا ان دنوں میں دیکھا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ نقش ہو جاتی ہیں, اور میں اور آپ تو دیکھ لیں گے نا. دیکھیں میں اور آپ ایک طرح سے دیکھیں, جب آپ جوانی کی ایک سٹیج سے گزر کے آگے چلے جاتے ہیں, آپ نے پھر اگلی نسل کا سوچنا ہے. یہ جو 10-12 سال کے 15 اور 18 سال کے لڑکے لڑکیاں یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں, وسیم بادامی صاحب, مظہر بھائی کو بھی میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کو ہم کیا دے رہے ہیں, وہ ہمیں کیا دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو کون سا پاکستان دے رہے ہیں کہ اس پاکستان میں جو سچ بولتا ہے اس کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے, اس پاکستان میں جو سچ بولتا ہے, جس کی آپ بات اس سے اگری نہ کرتے ہوں, آپ اس کو منہ سے ماسک چھین لیتے ہیں, آپ اس کو مارتے ہیں, آپ اسے دیکھیں. میں آخری بات کرتا ہوں, میری باتیں اگر تلخ ہیں میں معذرت خواہ ہوں, میں کہتا ہوں کسی آدمی کو گولی مار دو,
لیکن کبھی اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو, کیونکہ اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کے بچے, ہر بچے کے لیے اس کا باپ ہیرو ہوتا ہے. جب ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ میرے باپ کے بدن سے کپڑے نوچے گئے ہیں یا میرے باپ کی عزت نفس مجروح کی گئی ہے, وہ دشمن بنتا ہے پھر اس معاشرے کا. اس کے اندر پھر غصہ پیدا ہوتا ہے ملک سے, اداروں سے, ریاست سے. ایسا نہ کریں, خدا را ایسا نہ کریں. یہ ملک بہت پیارا ملک ہے اور اس کے بچے پیار کرنے والے ہیں, پاکستان سے محبت کر 14 اگست پہ سارے پاکستان زندہ باد کرتے ہیں. یہ نہ کریں. پاکستان زندہ باد والوں کو پاکستان زندہ باد رہنے دیں. یہ پاکستان بڑی مشکل سے بنا ہے, پاکستان زندہ باد ہی تھا, ہے اور رہے گا. روز ہماری شہادتیں آئی, کل ہماری 4 شہادتیں آئی ہیں, پاک فوج کے 7 شہادتیں میرے خیال میں آئی ہیں باغ آزاد کشمیر میں. وہ گاڑی جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہمارا جنرل جو ہے سرفراز صاحب ساری ٹیم کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. یہ شہادتیں کس لیے ہیں؟ یہ شہادتیں اس لیے ہیں کہ یہاں پہ ہم نفرت کے بیچ وہ ہیں. اب جو جس سے جو غلطی ہوئی, آخری بات میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا اپنے پیڈسٹل سے نیچے آئیں, تھوڑا سا بات کو اور لاجک کو جو ہے کام کرنے دیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں. یہ ملک سرکل میں گھومنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, اس کا مستقبل بہت عظیم ہے, لیکن ہم گنہگار ہیں. ہم اپنے بچوں کے مستقبل سے مل کے کھیل رہے ہیں, اپنی ذاتی انا کے لیے کھیل رہے ہیں, طاقت کے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کے اقتدار کی لڑائی میں مستقبل کو دریابرد کر رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب یہ مدر صاحب, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے نا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ علی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں تو اس کے بیشتر حصے سے بہت زیادہ اگری کرتا ہوں, لیکن یہ ریئلائزیشن بطور مجموعی نہیں ہے. ہم بھی انفارچونیٹلی اس چیز سے پاک نہ رہ سکے کہ مجھے آپ کی ایک سٹوری سے اعتراض ہوا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی سٹوری غلط ہے, میں نے کہا کہ نہیں پیسے لیتے ہو, میں نے کہا کہ نہیں بکے ہوئے ہو, میں نے کہا نہیں ایجنٹ ہو, میں نے کہا نہیں انڈین ایجنٹ ہو, میں نے کہا یہ, اور یہ سیاستدانوں میں بھی ہوا. اور ابھی بھی یہ جو سوچ ہے علی بھائی کی, یہ تو اپنی جگہ ہے جو کہ قابل احترام ہے, لیکن بطور مجموعی آپ کو اس سوچ کا آدھی فقدان نظر آتا ہے نا؟ مجھے نظر آتا ہے, بلکہ پولرائزیشن بڑھتی بھی نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے مطلب صاحب, چاہے وہ کسی بھی صف میں دیکھ لیں, ہماری صفوں میں دیکھ لیں یا علی محمد خان صاحب کی صفوں میں دیکھ لیں. نہیں, میں علی کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں فواد چودھری کی بھی بہت سی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ جو باتیں علی محمد کر رہے ہیں یا جو باتیں فواد چودھری کرتے ہیں بعض اوقات, کاش وہ باتیں عمران خان بھی کریں, کیونکہ جب عمران خان کریں گے تب میٹر کرے گا. صحیح. جب عمران خان اسی چیز کی کریں, آپ دیکھیں فواد چودھری نے ایک بات کی تھی نا, وہ بہت اچھی بات تھی کہ جی خواجہ سعد رفیق, شیریں مزاری اور مصطفیٰ نواز کھوکر پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے, اور انہوں نے تینوں مناسب نام لیے تھے, رکھے تھے. اور میرا خیال ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کا مثبت جواب آنا چاہیے تھا. اسی طرح کی باتیں ہونی چاہیے, اسی طرح کی باتیں ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ہونی چاہیے. لیکن علی محمد خان یہ بات کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے بے شمار لیڈرز ہیں جن سے آپ گفتگو کریں وہ یہی بات کرتے ہیں, لیکن جب ٹاپ سے یہ بات آتی ہے, ٹاپ سے تھریٹنگ ٹون آتی ہے, ٹاپ سے چور ڈاکو اور یہ ساری چیزیں کہنی شروع ہو جاتی ہیں, آپ بالکل سمجھتے ہو, اور آپ کے پاس جب حکومت ہو تو آپ اس کو اسی طریقے سے پروسیکیوٹ بھی کریں. لیکن جب آپ ایک وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں دب جاتی ہیں. یہی آپ پی ایم ایل این میں بھی شاید بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوں, لیکن جب اگر ٹاپ کی لیڈرشپ سے فتنہ خان یہ اس طرح کی زبان استعمال ہوگی تو بات وہیں رہ جاتی ہے. تو پھر وہ نیچے کی لیڈرشپ تک تو بات رہتی ہے, لیکن ٹاپ لیڈرشپ کا بیہیویئر کیونکہ ویسا ہی رہتا ہے تو ورکرز کے پاس جو بات جاتی ہے وہ جاتی ہے جو ٹاپ لیڈر کرتا ہے. صحیح ہے. تو باتیں ساری اچھی ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے, آگے بڑھانا چاہیے ان باتوں کو, جب تک آپ سیاسی ڈائلاگ نہیں کریں گے. اب دیکھیں ڈائلاگ پہ کہاں بات اٹکی ہوئی ہے کہ جی الیکشن کی تاریخ دیں تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. الیکشن کی تاریخ پر بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ اس کے کہ آپ یہ کہیں, یہ کنڈیشن لگائیں کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں تو بات چیت ہو سکتی ہے, تو آپ یہ کہہ دیں کہ الیکشن کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. تاریخ دینے کی تاریخ, آپ جب بیٹھیں گے تو تاریخ بھی طے ہو جائے گی, جب سارے معاملات طے ہوں گے تو تاریخ بھی طے ہو جائے گی الیکشن کی. صحیح ہے. اچھا مدر صاحب اپنے پروگرام میں مجھے بتا رہے ہیں آخری ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں, تو اب ذرا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس بحث کو. اب ذرا آپ اسٹارٹنگ فرام یو, یہ والا راؤنڈ آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ بتائیے آپ کو مستقبل کا ابھی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اگلے 25-30 دنوں میں آپ کو کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آ رہی ہیں مدر صاحب؟ نہیں دیکھیں, اب یہ تو کیسز کے معاملے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اپنی جگہ ابھی تک برقرار ہے. وہ جب سے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے وہ 20 میں سے 15 بائی الیکشن جیت گئے ہیں. اب کراچی میں بھی ایک بائی الیکشن جیت گئے, ایک ایم این اے کا الیکشن جیت گئے.
آگے لوکل باڈیز اور باقی جو 25 سپٹمبر کو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عمران خان وہ نتائج اب تک حاصل نہیں کر سکے کہ الیکشن کمیشن تبدیل ہو جائے، گورنمنٹ فوری الیکشن پر تیار ہو جائے. وہ انہوں نے میرا خیال ہے بہت زیادہ فرنٹ کھول لیے ہیں، تو انہیں وہ فرنٹ کسی نہ کسی ایک دو فرنٹ کو انہیں کلوز کرنا پڑے گا. اب جیسے اب یہ جو ہے، جب آپ نے جج کے اوپر یہ الزام لگا دیا تو آپ نے ایک اور فرنٹ کھول لیا نا. تو عمران خان کو فرنٹ کھولنے کے بجائے فرنٹ تھوڑے سے بند کرنے چاہیے. جو مین ان کا وہ ہے تھیم ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور یہی حکومت کا بھی ہے کہ عمران خان ایک غلطی کرتے ہیں تو حکومت 3 غلطیاں کرتی ہے. تو آپ ملٹیپلائی، تو مجھے الیکشن تو اس چیز کا امکان کب لگ رہا ہے کہ الیکشن اس سال ہوں گے. صحیح ہے. الیکشن تو مجھے اگلے سال شاید اپنے وقت پر ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کو کیا سیاسی طور پہ نقصان ہوگا مجھے نہیں لگ رہا، اس لیے کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں ہے، خیبر پختونخوا ان کے ہاتھ میں ہے، گلگت بلتستان ان کے ہاتھ میں ہے، آزاد کشمیر ان کے ہاتھ میں ہے، سندھ میں ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. تو قومی اسمبلی کے اراکین کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر وہ بھی پارلیمنٹ میں ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن عمران خان اس لحاظ سے ایک کمفرٹ زون میں. بہت شکریہ مذہب علی صاحب، بہت شکریہ. میں چاہ رہا تھا یار سوال آپ سے بھی لیتا، لیکن میرا پرائم کا وقت بھی ختم ہو گیا اور وہ ایک کوئک سی نیوز کی طرف بھی جانا ہے، نیوز بریک کی طرف. تو بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. زندگی سے کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.